ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیریز کے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن پر قابو کیا جو ہیکل سلیمانی پر کام کر رہے مزدوروں کو تنگ کرتا تھا، خاص طور پر ایک مزدور کو جس کا وہ ہر روز آ کر کھانا اور اجرت چوری کر لیتا تھا اور ساتھ میں اس کا انگوٹھا چوس کر اس کے جسم کی ساری انرجی نکال لیتا تھا اور آہستہ آہستہ اس کی روح کو کھا رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن پر اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی انگوٹھی کے ذریعے قابو پایا، جس کے بعد اس جن نے بتایا کہ اس کا مقصد نوجوانوں کے خواب میں آ کر انہیں ورگلانا تھا تاکہ وہ گناہ کے مرتکب ہو سکیں۔ اس جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی میں استعمال ہونے والے پتھروں کو کاٹنے پر لگا دیا، جس کے جواب میں وہ جن بولا کہ مجھ سے اتنا سخت کام نہ کروائیے، اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں دنیا جہان کے جنات کو آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ اس جن کے اس آفر پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے سامنے اپنے سردار کو لے کر آؤ۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنات کے سردار بلزبب کے درمیان ہونے والے مکالمے کے بارے میں جانیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو اپنے تابع کیسے کیا۔ ناظرین، ویڈیو کی شروعات سے پہلے ایک بات دوبارہ کلیئر کرنا ضروری ہے کہ یہ تمام واقعات نہ قرآن پاک میں موجود ہیں اور نہ ہی احادیث میں، اس لیے ان پر یقین کرنا ہم پر فرض نہیں ہے۔ یہ تمام واقعات تورات اور انجیل کے پرانے نسخوں میں درج ہیں، اس لیے ہمیں انہیں صرف یہودی قصے اور کہانیوں کے طور پر ہی لینا چاہیے۔ حقیقت تو اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں۔ ناظرین، حضرت سلیمان نے جب اورنیس پر قابو پایا اور اس کو ایک انتہائی سخت ڈیوٹی دی کہ وہ بڑے بڑے پتھروں کو توڑ کر ہیکل سلیمانی میں اور یروشلم شہر کی تعمیر میں کام کرے، تو وہ جن گھبرا گیا کہ اتنا سخت کام اس سے نہ کروائیں۔ اس کے بدلے میں اس نے کہا کہ میں آپ کے سامنے دنیا جہان کے جنات کو پیش کر سکتا ہوں، جس کے بعد حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ اورنیس نے جواب دیا کہ ہمارا سردار جنات کا شہزادہ بلزبب ہے۔ حضرت سلیمان اسے کہتے ہیں کہ اپنے سردار کو میرے سامنے لے کر آؤ، جس کے جواب میں اورنیس کہتا ہے کہ اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے سردار کو اس کی مرضی کے بغیر یہاں لے آئے، جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اسے اپنی انگوٹھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ انگوٹھی اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کی مدد سے اپنے سردار کو قید کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ ناظرین، اورنیس وہ انگوٹھی لے کر اپنے سردار بلزبب کی طرف چلا جاتا ہے اور جا کر اسے کہتا ہے کہ سردار، آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام بلا رہے ہیں، اس لیے آپ کو ان کے دربار میں پیش ہونا پڑے گا۔ اس کے جواب میں بلزبب کہتا ہے کہ یہ سلیمان کون ہے جس کا تم ذکر کر رہے ہو؟ جواب میں اورنیس حضرت سلیمان کی دی ہوئی انگوٹھی بلزبب کے سینے پر پھینک دیتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح اس مزدور بچے نے یہ انگوٹھی اورنیس کے سینے پر پھینکی تھی اور اسے قید کر دیا تھا۔ انگوٹھی پھینک کر اورنیس کہتا ہے کہ سلیمان جو کہ بادشاہ ہیں تمہیں بلا رہے ہیں۔ بلزبب اس کے بعد بہت چیختا ہے اور ایک بہت بڑے شعلے میں بدل جاتا ہے، لیکن انگوٹھی کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے وہ بے بس ہوتا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہونے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ اورنیس کے دل میں اپنے اور تمام جنات کے سردار سے زیادہ خوف حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے، یہاں تک کہ جس انگوٹھی کی وجہ سے اورنیس کو قید کیا گیا تھا وہ انگوٹھی حضرت سلیمان نے اورنیس کو ہی دے دی، لیکن پھر بھی اورنیس میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کرے یا اپنے سردار کی کسی بھی قسم کی مدد کرے۔ واقعے کی طرف واپس آتے ہیں جہاں یہ دونوں جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پیش ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ جس پر بلزبب کہتا ہے کہ وہ تمام جنات کا شہزادہ ہے اور تمام جنات کے جتنے بھی سردار ہیں وہ اس کے نیچے بیٹھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بلزبب کہتا ہے کہ وہ تمام جنات کا روپ دھار سکتا ہے اور ان میں جو جو خوبیاں ہیں وہ ان سب خوبیوں کو اختیار کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ جن بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو آفر کرتا ہے کہ وہ دنیا بھر کے تمام مرد اور عورت، اچھے اور برے، تمام جنات کو ان کی خدمت میں پیش کر سکتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام میں تجسس پیدا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کیا تم لوگوں میں فیمیل جنات بھی ہوتی ہیں؟ جس کے جواب میں بلزبب کہتا ہے کہ بالکل، ہمارے ہاں فیمیل جنات بھی ہوتی ہیں، جس پر وہ فوراً غائب ہوتا ہے اور زمین کی گہرائیوں سے ایک فیمیل جن جس کا نام اونسکیلس ہے اسے لے آتا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ ناظرین، ٹیکسٹ میں درج ہے کہ اس فیمیل جن کی شکل و صورت بہت خوبصورت ہوتی ہے اور اس کی جلد کی رنگت بھی سفید ہوتی ہے، لیکن اس کی ٹانگیں ایک انسان کی ٹانگوں کی جگہ ایک خچر کی ٹانگوں جیسی ہوتی ہیں۔ اس کے بعد بلزبب اور بھی بہت سے جنات کو حضرت سلیمان کے سامنے پیش کرتا ہے، جس کے بارے میں ہم آئندہ ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام بلزبب سے بہت سی چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، جس میں ایک دن حضرت سلیمان اس سے پوچھتے ہیں کہ تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟
جس کے جواب میں بیلزبب کہتا ہے کہ میں اپنی طرح کا آخری ہوں، میں کبھی ایک فرشتہ تھا اور آسمان پر جنت میں رہتا تھا، لیکن ایک دن مجھے اور میرے ساتھیوں کو زمین پر پھینک دیا گیا۔ اب میرے تمام ساتھی ختم ہو چکے ہیں اور صرف میں ہی باقی ہوں۔ ناظرین، یہ وہی واقعہ ہے جو بک آف اینوک، جسے کچھ لوگ بائبل کا حصہ بھی کہتے ہیں، اس کتاب میں بھی بیان ہوا ہے، جہاں پر شیطان کو ایک فرشتہ دکھایا گیا ہے جو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے اور بعد میں انہیں گمراہ کر کے ان سے گناہ کروانے کے جرم میں جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ اس میں اس کا ساتھ اور فرشتے بھی دیتے ہیں اور ان سب کو سزا کے طور پر زمین پر قید کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ ابلیس ہمیشہ سے ایک جن تھا اور ایک جن ہوتے ہوئے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں جبکہ یہ مٹی سے بنے ہیں، اس لیے میں انہیں سجدہ نہیں کروں گا۔ یہ واقعہ ہم سب مسلمان بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کے بعد بیلزبب کہتا ہے کہ میرا ایک بیٹا بھی ہے جو بحر احمر یعنی ریڈ سی میں رہتا ہے۔ بحر احمر مڈل ایسٹ میں واقع ایک سمندر ہے جو کہ سعودی عرب اور ایجپٹ کے درمیان واقع ہے۔ بیلزبب کہتا ہے کہ میرا بیٹا وقتاً فوقتاً آ کر مجھ سے ملتا ہے اور مجھے بتاتا ہے کہ وہ کیا کیا کارنامے سر انجام دے چکا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا بیٹا کون ہے اور اس کا نام کیا ہے، لیکن یہ جن اس بارے میں کچھ نہیں بتاتا اور کہتا ہے کہ اگر آپ میرے بیٹے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اسے خود ہی اپنے پاس بلا لیں۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بیلزبب سے اس کا مقصد پوچھتے ہیں، جس پر وہ کہتا ہے کہ میرا کام حکمرانوں کو گمراہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ میرے کارندے بھی ہیں جو لوگوں میں پھیلے ہوئے ہیں اور انہیں گمراہ کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ راہ حق سے ہٹ جائیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو کہ نیک کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، میں ان کو ورگلاتا ہوں تاکہ وہ گناہ کریں۔ میں انسانوں کے اندر نفرت، غصہ اور حسد پیدا کرتا ہوں، جس کے نتیجے میں وہ جنگیں لڑتے ہیں اور زنا اور دوسرے جنسی گناہوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ میرا مقصد ایک دن اس دنیا کو تباہ کرنا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے اس کی کمزوری کے بارے میں پوچھتے ہیں، جس کے جواب میں بیلزبب کہتا ہے کہ اس کی کمزوری اللہ تعالیٰ کا نام ہے، جس کو سنتے ہی وہ بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اس کے ذمہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے استعمال ہونے والا ماربل کاٹنے کا کام لگا دیتے ہیں۔ ناظرین، اس پورے واقعے سے اس بات پر شک کیا جا سکتا ہے کہ بیلزبب ہی شیطان ہے، لیکن چونکہ اس ٹیکسٹ میں اس طرف کوئی اشارہ نہیں ہے، اس لیے اس پر کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر آپ کو دوبارہ بھی ایسی ویڈیوز دیکھنی ہیں تو پلیز نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس پوری سیریز کی پہلی ویڈیو یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور اورنیس جن کا واقعہ سننے کے لیے اس نیکسٹ ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔